بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی اور تاریخی واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ افراد اور جماعتیں، اقوام اور ممالک کی تاریخ میں ابتلاء و آزمائش کی سنت جاری رہی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر بھی یہ سنت الہی قائم رہی اور اس قدر ابتلاء سے دوچار ہوئے کہ دیو ہیکل پہاڑ بھی جواب دے جائیں، لیکن ان نفوس قدسیہ نے اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ جہد و مشقت انتہا کو پہنچ گئی۔ اس ابتلاء سے اونچے گھرانے کے مسلمان بھی نہ بچ سکے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت کو بھی اذیت پہنچائی گئی۔ آپ کے سر مبارک پر مٹی ڈالی گئی، مسجد حرام میں جوتوں سے پٹائی کی گئی، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ اس قدر زخمی ہوا کہ ناک و چہرہ میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا، اور موت و حیات کے عالم میں کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے گھر لایا گیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ اکٹھے ہو گئے جن کی تعداد 38 ہو گئی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا کہ اب دعوت کو ظاہر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ہم تھوڑے ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ برابر اصرار کرتے رہے۔ آپ کے اصرار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف لائے۔ صحابہ مسجد کے گوشوں میں اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ جا بیٹھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر خطاب کرنا شروع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ پہلے خطیب تھے جنہوں نے اللہ و رسول کی طرف دعوت دی۔ یہ خطاب سن کر مشرکین آپ پر اور آپ کے دیگر مسلمان ساتھیوں پر بپھر پڑے، مسلمانوں کی سخت پٹائی کی، ابو بکر کو روند ڈالا، سخت مارا پیٹا۔ ملعون عتبہ بن ربیعہ آپ سے قریب ہوا، آپ کو پیون لگے جوتوں سے مارنے لگا، آپ کے چہرہ کو نشانہ بنایا اور آپ کے پیٹ پر چڑھ گیا۔ کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ چہرہ اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بنو تیم کے لوگ دوڑے ہوئے آئے، ان کو دیکھ کر مشرکین آپ کو چھوڑ کر بھاگے۔ بنو تیم آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے گھر لے گئے۔ آپ کی موت میں کسی کو شک نہ رہا۔ پھر بنو تیم کے لوگ مسجد حرام میں واپس آئے اور قسم کھا کر کہا، اللہ کی قسم، اگر ابو بکر کی وفات ہو گئی تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس پہنچے۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور بنو تیم کے لوگوں نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے دن کے آخری پہر بات چیت شروع کی تو آپ کا پہلا سوال یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس پر انہوں نے آپ کو ملامت کی اور آپ کی والدہ سے کہا، ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ جب والدہ آپ کے ساتھ تنہائی میں ہوئیں تو کچھ کھانے پینے پر اصرار کیا، لیکن آپ یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ والدہ نے کہا، اللہ کی قسم تمہارے ساتھی کی مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ آپ نے کہا، ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور ان سے آپ کے بارے میں پوچھو۔ آپ کی والدہ ام جمیل کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ ابو بکر محمد بن عبداللہ کے متعلق دریافت کر رہا ہے کہ ان کا کیا حال ہے۔ ام جمیل نے کہا، میں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ کو، لیکن اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ والدہ نے کہا، ہاں چلیے۔ وہ ان کے ساتھ گئیں۔ آپ کے پاس پہنچ کر جب آپ کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئیں اور چیخ پڑیں اور کہا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے وہ انتہائی برے لوگ اور کافر ہیں۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ آپ کا انتقام ان سے ضرور لے گا۔ آپ نے ان سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل نے کہا، یہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ کہا، کوئی پرواہ نہیں۔ بتلایا آپ صحیح سالم ہیں۔ پوچھا کہاں ہیں؟ ام جمیل نے کہا، دار ارقم میں۔ آپ نے کہا، میں اللہ کی قسم اس وقت تک نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری نہ دے دوں۔ جب لوگوں کا چلنا پھرنا کم ہوا، ماحول پرسکون ہوا تو ام جمیل اور آپ کی والدہ آپ کو سہارا دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔ آپ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چمٹ گئے
اور آپ کو بوسہ دیا، اور دیگر مسلمان بھی آپ سے چمٹ گئے۔ آپ کی کیفیت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہوئی۔ آپ نے کہا کوئی پریشانی نہیں، صرف اس فاسق نے میرے چہرہ کی جو حالت بنائی ہے وہی قابل افسوس ہے۔ یہ میری والدہ ہیں، اپنے بیٹے کو بہت چاہتی ہیں، آپ کی ذات بابرکت ہے، آپ ان کو اللہ کی طرف دعوت دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے، امید ہے اللہ انہیں آپ کے ذریعہ سے جہنم سے بچا لے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کے اعلان اور کفار کے سامنے اس کے اظہار کے بڑے شوقین تھے۔ اس سے آپ کی ایمانی قوت اور شجاعت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی خاطر انہوں نے بڑی تکلیف اٹھائی، یہاں تک کہ قوم کے لوگوں کو آپ کی موت میں شک نہ رہا۔ آپ کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت اپنے نفس سے کہیں زیادہ پیوست تھی۔ اسلام کے بعد آپ کے پیش نظر صرف توحید کا پرچم بلند کرنا اور مکہ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا کو عام کرنا تھا، اگرچہ اپنی جان دینی پڑے۔ اور عملاً ایسا ہوا بھی کہ اسلام و عقیدہ توحید کی خاطر قریب تھا کہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔